मीठी मीठी इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, 1432 सने हिजरी का रमजान हमसे जुदा हो गया। इस रमजान में मदनी चैनल ने रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात पेश की, जिसमें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के साथ इफ्तारी के मनाजिर, नमाज तरावी के बाद मदनी मुज़ाकरे, सहरी के मनाजिर, नमाज ज़ोहर के बाद होने वाला मदनी मुज़ाकरा, नमाज असर के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में की जाने वाली मुनाजात। इन यादों को ताज़ा रखने के लिए मदनी चैनल आपके लिए पेश कर रहा है एक सिलसिला बनाम रमदान की पुरकैफ यादें। 11 रमदानुल मुबारक को अमीर अहले सुन्नत ने आशिकाने रसूल के साथ इफ्तारी फरमाई, जिसमें खाने से कबल खाने की नियत इरशाद फरमाई। नीस बाद आशिकाने रसूल ने इमामा शरीफ पहनने की नियतें की, जिनके सरों पर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने हाथों से इमाम शरीफ का ताज सजाया। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। नमाज मगरिब अदा करने के बाद आशिकाने रसूल ने अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के साथ खाना तनावुल करने की सादत हासिल की। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। नियत बंदे को जन्नत में दाखिल कर देती है। निगाह नीची किए तवज्जो के साथ हस्बे हाल अच्छी अच्छी नियतें करते जाइए। 3 उंगलियों से निवाला उठाने पर मदद हासिल करने के लिए दाएं यानी सीधे हाथ की छोटी उंगली के बराबर वाली उंगली को मोड़कर इसमें रबड़ बैंड पहनूंगा। जब तक दस्तरखान ना उठा लिया जाए बिला ज़रूरत नहीं उठूंगा। उठना हुआ जो खा रहे होंगे इनकी इजाज़त दे लूंगा। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। रमज़ान का महीना रहमत लुटा रहा है। रमज़ान का महीना रहमत अत्वइम मन अत्वअमनी वस्क़ी मन सक़ानी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। छुप के लोगों से गुनाहों का रहा है सिलसिला। छुप के लोगों से छुप के लोगों से जिसके किए गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। छुप के लोगों से गुनाह आप सबको मुबारक हो कि अभी मगरिब के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। फैज़ाने
انشاءاللہ سب خیر ہے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. نماز عشاء کے بعد مدنی مذاکرہ فرمایا. آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. دریا کا جوش لانا بیڑا نانا خدا میں ڈوب تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ کی جو تھک بیٹھے سرے راہ لے خبر. بے شمار معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اس سے قبل کہ باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب ہو، آئیے اپنے ثواب میں اضافہ کرنے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں بڑھائے لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں آپ نے کرنی ہے. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. موبائل فون بند رکھوں گا. بلا وجہ کپڑے یا بدن یا سر کے بال یا داڑھی کو سہلانے، دریوں کے داغے نوچنے، انگلیوں سے زمین پر کھیلنے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے آنکھیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. دیکھو، نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزانہ 5 وقت کی فرض ہے، اور وہ معاف نہیں ہو سکے گی. نہ اس کا کوئی بدل ہو سکے گا کہ چلو اب نماز نہیں پڑھی تو کچھ خیرات کر دو. نہیں، یہ کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کے بدلے میں بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا. تو سب اس طرح بھائی یہ ذہن بنا لیں، ورنہ اس کا عذاب سہا نہ جا سکے گا. کہ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ جو ایک نماز ترک کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے
جس سے اس کو اس جہنم میں داخل ہونا ہے. یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. اگر کسی کا نام تھانے میں لکھ دیا جائے، وہ جو ہسٹری شیٹر ہوتے ہیں ان کا نام تھانے میں ہوتا ہے، وہ اپنے علاقے سے باہر نہیں جا سکتے. شہر سے باہر تو دور کی بات، نہ یہ کوئی ملک کے باہر جا سکتے. علاقے سے باہر جانا ہے تو اس کو خصوصی طور پر پرمیشن دینی پڑے گی اپنے تھانے سے، اور روزانہ تھانے میں اس کو حاضری دینی ہوتی ہے. بالکل اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے. اتنا وہ مطلب ہے کہ جس کا تھانے میں نام لکھ لیا جائے. حالانکہ دنیا کے تھانوں میں تو رشوتیں بھی چلتی ہیں، سورسیں بھی چلتی ہیں، سب کچھ چلتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا وہاں تصور نہیں ہے یقیناً. اب نعوذ باللہ من ذالک کسی کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا گیا تو اس کا بنے گا کیا؟ وہ نام اللہ کرے ہم میں سے کسی کا بھی نہ لکھا ہوا ہو. ہم نے نماز پڑھنی ہے اور اب تک اگر نمازیں قضا کی ہیں کسی نے تو وہ توبہ بھی کرے اور تلافی بھی. تلافی یہ کہ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کو ادا بھی کرے، دوبارہ پڑھے، یعنی اس کو پڑھے، قضا کرے. اس کی غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ. کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. سر پہ عمامہ انشاءاللہ. رخ پہ داری انشاءاللہ. سر پر زلفیں انشاءاللہ. اکثر نظریں، اچھا اب نظریں نیچی کر کے کہیں، اکثر نظریں، اکثر نظریں، اکثر نظریں، حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ، سود کے خلاف جنگ، گانے بازوں کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں السلام. محمد حنیف انڈیا بامبے سے بات کر رہا ہوں. 4 سال پہلے میرا ایک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر فوت ہو چکا تھا، لیکن میں نے ابھی تک اس کے لیے کبھی کوئی فاتحہ درود وغیرہ کیا نہیں ہوں. میں اس کے لیے مجھے پوچھنا تھا کہ اس کے لیے میں کیا کرنا چاہتا ہوں، کوئی فاتحہ وغیرہ پڑھ سکتا ہوں یا نہیں. ابھی تک میں نے اسے شامل نہیں کیا. بچہ چاہے 1 دن کا ہو چاہے 100 سال کا آدمی ہو، اس کو ایصال ثواب ہو سکتا ہے. اور جو بچہ پیٹ میں فوت ہو گیا اس کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ جو دنیا میں ابھی تک نہیں آئے ان کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. ہم بولتے ہیں نا کہ جتنے مسلمان ہوں گے سب کو ثواب پہنچے قیامت تک جتنے ہوں گے، تو اس میں ایصال ثواب ویسے مستحب ہے. آپ نے نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. زندگی بھر کوئی ایک بار بھی ایصال ثواب نہیں کرتا اب بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ اگر کوئی ایصال ثواب کرنا ناجائز بولتا ہے تو بے شک گناہ گار ہے، کیونکہ یہ تو مطلب شریعت پر افترا ہوا، شریعت پر تہمت باندھنا ہوا. کیونکہ شریعت نے اجازت دی ہے تو اس کو ناجائز کہنے والا گناہ گار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 11 رمضان المبارک کو امیر اہل سنت نے عاشقان رسول کے ساتھ سحری فرمائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ. نیت المؤمن خیر من عملہ
مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ حسب حال حصول ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیں. کھانے کے بعد کا وضو کروں گا. کھانے کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا. سحری کی سنت ادا کروں گا. سحری کے ذریعے کل کا روزہ سحری کے ذریعے کل کے روزے پر قوت حاصل کروں گا. آخر میں 3 بار انگلیاں چاٹوں گا. برتن چاٹوں گا. دھو کر پی لوں گا. جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا. اٹھنا ہوا جو کھا رہے ہوں گے ان کی اجازت لے لوں گا. آخر میں جا کر خلال بھی کروں گا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلا برکت اللہ. فضا تم ہو نسیم گلستاں تم ہو بہارے باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو بہارے باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب. خیر ارے بس وہی رہو. اب آپ کو چوٹ آ جائے گی مشکل ہے. اللہ ٹھیک کر دے گا. صلی اللہ. بسم اللہ شافی. بسم اللہ کوئی اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. اللہ خیر. ذرا جمعہ تو عید ہے. اس کو حدیثوں میں عید بھی کہا گیا ہے. اور جمعہ کی نماز اور دنوں کی ظہر کی نماز سے زیادہ اس کی تاکید ہے. فرض ہے جمعہ کی نماز مگر شرائط کے ساتھ. عورتوں پر تو ظہر ہی انہوں نے پڑھنی ہے. جمعہ کی نماز کے لیے بہت سارے اہتمام ہوتے ہیں جن میں غسل جمعہ یہ بھی ایک افضل کام ہے.
اور عطر لگائے، تیل لگائے، کنگھی کرے، تو یہ سب اگر ثواب کی نیت سے کرے گا تو ثواب ملے گا. اور جلدی جلدی مسجد میں آ جائے، کیونکہ فرشتے رجسٹر لے کر دروازے پر مسجد کے تشریف فرما ہوتے ہیں. جو آتا ہے اس کی انٹری کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب امام خطیب خطبے کے ممبر پر بیٹھ جاتا نا تو وہ رجسٹر بند کر لیتے، خطبہ سنتے. تو اس لیے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آنا چاہیے اور کندھے نہیں پھلانگنا چاہیے، کیونکہ وہ آگے چلنے کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے آتے رہتے، یہ جائز نہیں ہے. لوگوں کو تکلیف نہ دے، کندھے نہ پھلانگے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے. آگے بیٹھنا تو جلدی آ جائے. نماز ظہر کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا، جس میں آپ نے حکمت سے بھرپور مدنی پھول عطا فرمائے. آئیے وہ سنتے ہیں. الحمدللہ 1432 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 11واں روزہ ہے. بے شمار معتکفین دعوت اسلامی کے مراکز میں اعتکاف کیے ہوئے ہیں، تو معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرہ ہے، اور بھی اسلامی بھائی عاشقان رسول جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. قبل اس کے باقاعدہ سوال جواب کا آغاز ہو، آئیے ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. شیطان اچھی نیتیں کرنے نہیں دے گا، وہ رکھنا اندازی کرے گا اور کوفت دلائے گا، کیونکہ نیت ہی پر تو ثواب کا دار و مدار. نیت نہیں ہوگی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے وہ نیت کرنے نہیں دے گا. حضرت سیدنا نعیم بن حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد فرماتے ہیں، ہماری پیٹھ کا کوڑے کھانا اچھی نیت کے مقابلے میں آسان ہے. نیت اچھی جو ہے نا، انہوں نے اپنے لیے دشوار قرار دیا یا عاجزی فرما کر ہمیں سمجھایا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک حدیث پاک میں نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک روایت میں نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. تو حسب حال اچھی نیتیں کر لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام فیروز ہے. میں ہند سے گجرات کے موڑادا شہر میں فیضان مدینہ میں
30 दिन کے اعتکاف میں آیا ہوں. یہاں پہ مجھے بہت ساری سنتیں سکھائی جاتی ہے، سیکھنے کو ملتی ہے، اور نماز کا ذہن بھی بنتا ہے. لیکن باپا جان، میں جس انڈسٹریز کے اندر کام کرتا ہوں وہاں پہ مجھے نماز کی اجازت نہیں ملتی. تو اس صورت میں کیا کروں؟ نماز تو معاف نہیں ہے، نماز تو آپ کو پڑھنی ہوگی. اگر وہ نماز پڑھنے نہیں دیتے، کوئی ایسی صورت نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جاب تبدیل کر دیں. ایسی نوکری جائز نہیں کہ جماعت سے بھی کوئی روکے، یعنی کہ مسجد موجود ہے، جماعت سے نماز پڑھنا ممکن ہے، کوئی اور عذر نہیں ہے، صرف نوکری عذر ہے، تو یہ عذر نہیں چلے گا، ایسی نوکری جائز نہیں ہے. تو جب جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر جماعت ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر نماز ترک یعنی چھوڑ دینے کی کیسے اجازت ملے گی؟ تو اس کو تو فوراً ایک دن بھی، ایک نماز بھی نہیں جانی چاہیے، فوراً سے پیشتر اس نوکری کو چھوڑنا لازم ہے، ورنہ گناہگار ہوتے رہیں گے آپ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میرا ورحمۃ نام اللہ محمد وبرکاتہ. صادق بیگ ہے، میں انڈیا میں رہتا ہوں، حیدرآباد مغل سے کہہ رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ جس کسی کو بھی اگر قرض ہو، مجھے قریباً 1 لاکھ روپے تک کا کچھ قرض ہے، پھر بھی میری خواہش ہے کہ میں کچھ زکوٰۃ نکالوں، کسی کو کچھ دوں. اس کے باوجود اگر میں اگر کسی کو زکوٰۃ دوں اگر یا وہ قبول ہوگی؟ اگر میں کسی کو زکوٰۃ دیتا ہوں قرض دینے کے باوجود، تو کیا اس کا مجھے ثواب ملے گا؟ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کہ اس میں اچھی نیت ہماری کیا ہونی چاہیے، کہ ہم کیا نیت باندھ کے زکوٰۃ دیں، یہ بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر 1000 روپے کا قرضہ ہے اور قرضہ دینے کے بعد اتنی رقم بچتی کہ آپ صاحب نصاب ہیں، تب تو اس بچی ہوئی رقم پر تو زکوٰۃ فرض ہے، دینی ہی ہوگی سال پورا ہونے پر، چاہے وہ قرضہ ابھی تک آپ کے پاس موجود ہے اور آپ نے ادا نہ بھی کیا ہو. اور زکوٰۃ میں نیت زکوٰۃ کی شرط ہے، اگر زکوٰۃ کی نیت نہیں ہے تو زکوٰۃ ہوگی ہی نہیں. ہاں، اس میں یہ فیسلٹی ہے کہ جس کو زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ کے مستحق کو دے دی آپ نے اور نیت نہیں کی تھی، تو جب تک اس نے اس کو ہلاک نہیں کیا تب تک آپ نیت کر سکتے ہیں کہ میں نے جو اس کو دی ہے رقم یہ زکوٰۃ ہے. اب ہلاک نہیں کیا، اس سے مراد یہ کہ جیسے اس نے کوئی چیز اس سے خرید لی تو یہ ہلاک ہو گئی، اس نے کسی اور کو تحفے میں دے دی یا قرضے میں دے دی یا مراد، تو اب وہ چلی گئی نا، اس دوسرے کو قبضہ دے دیا، وہ چلی گئی، تو اب یہ ہلاک ہو گئی. جب تک اس کے پاس ہے اور یہ برسوں تک اس کے پاس رہ بھی سکتی ہے، اس کا بھی چانس ہے کہ وہ رقم اس نے اپنے گھر میں لے جا کر رکھ دی، اس کو خرچ نہیں کیا، تو اب جب تک اس نے گویا ہلاک نہیں کی تو وہ نیت کی جا سکتی ہے. نماز اثر ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات کی گئی. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، طالب مغفرت ہوں یا اللہ اللہ، طالب مغفرت ہوں یا اللہ، بخش دے بہر مرتضیٰ